کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کے بارے میں سنا ہے جس نے نہ صرف اپنی کمیونٹی بلکہ دنیا پر مثبت اثر ڈالا ہو؟ ایک ایسا نام جو خدمت، قیادت اور ترقی کی علامت بن چکا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شہزادہ کریم آغا خانی کی، وہ عظیم شخصیت جنہوں نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ شہزادہ کریم آغا 13 دسمبر 1936 عیسوی کو سوئزرلینڈ کے شہر جنیوا میں پیدا ہوئے۔ 1957 عیسوی میں آغا خان سوئم کی رحلت کے بعد پرنس کریم آغا خان کو امام بنایا گیا۔ شیعوں کا دوسرا بڑا فرقہ اسماعیلیہ ہے۔ اسماعیلیہ کی سب سے بڑی شاخ نظاریہ ہے جو تقریباً 2/3 اسماعیلیوں پر مشتمل ہے۔ اسماعیلیوں کا دوسرا بڑا گروپ بحیرہ جماعت ہے، جن میں امامت کی بجائے داعی مطلق کا سلسلہ ہے اور وہ آغا خان کو امام نہیں مانتے۔ آغا خان چہارم نظاریہ اسماعیلیوں 49ویں امام تھے اور آغا خان شاہ کریم الہاسنی کی پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ آغا خان کو شریعت کی تعبیر و توثیق وہ تمام اختیارات حاصل ہے جو ان کی پیشروؤں کو حاصل تھی۔ ان کی ہدایات حرف آخر سمجھی جاتی ہے اور اسماعیلی خواتین و حضرات چون و چرا خود کو اس پر عمل کرنے کا مکلف سمجھتے تھے۔ وہ دوران تعلیم ہی جانشین بن گئے تھے اور اسی زمانے میں امامت کی اہم ذمہ داری انہیں سونپ دی گئی۔ تاہم سنہ 1958 میں انہوں نے اپنی سلسلہ تعلیم کا دوبارہ آغاز کیا اور BA کیا۔ اسی دوران میں انہوں نے تحقیقی مقامات بھی دیکھے اور اسی دوران میں انہوں نے تحقیقی مقالات بھی لکھے۔ انہوں نے اکتوبر 1969 میں انگریز خاتون سے شادی کر لی۔ ان کا اسلامی نام سلیمہ رکھا گیا، جن سے 3 بچے زہرا آغا خان، رحیم آغا خان، حسین آغا خان پیدا ہوئے، مگر 25 سال کے بعد اسے طلاق دے دی۔ اس کے بعد سنہ 1998 عیسوی میں بیگم انارہ کے ساتھ دوسری شادی کی تھی، ان سے ایک بیٹا علی محمد آغا خانی پیدا ہوئے، مگر پھر سنہ 2014 عیسوی میں بیگم انارہ کو بھی طلاق دے دی۔ شہزادہ کریم آغا خانی دنیا بھر کے لوگوں کی مالی، معاشی، علمی اور آبادیاتی مدد میں ہم وقت کمر بستہ رہے۔ ان کا تعمیر کردہ ادارے آغا خان ڈپلومیٹ نیٹ ورک کے نام سے مشہور ہے اور بیک وقت کئی ٹیلی اداروں کی سرپرستی کرتا ہے۔ شہزادہ کریم آغا خان کو بین الاقوامی زبانوں میں عبور حاصل تھا۔ وہ انگریزی، فرانسیسی اور اطالوی زبان روانی سے بولتے تھے، مگر عربی اور اردو اٹک اٹک کر بولتے تھے۔ آغا خان چہارم شاہ کریم الہاسنی نے 20 برس کی عمر میں 11 جولائی 1957 عیسوی کو نظاری آغا خانی اسماعیلیوں کی 49ویں امام کی حیثیت سے منصب سنبھالا۔ عالمی سطح پر شہزادہ کریم کی رسم تاج پوشی کی تقریبات منعقد ہوئی اور 23 جنوری 1958 عیسوی کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں بھی شہزادہ کریم آغا خانی کی رسم تخت نشینی ادا کی گئی۔ یوں شہزادہ کریم اسماعیلی یا آغا خانی مسلمانوں کی 49ویں امام کی منصب پر فائز ہوئے اور آغا خان چہارم کی لقب سے معروف ہو گئے۔ ابتدائی طور پر شہزادہ کریم آغا خان چہارم ریاضی، کیمیا اور جنرل سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ شروع کیا، جس میں اسلامی فرقے اور تصوف بغور مطالعہ کیا۔ اسلامی فرقے اور تصوف کا بغور مطالعہ کیا۔ جب ان پر امامت کی اہم ذمہ داری سونپی گئی تو انہوں نے اسی دوران ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن اور BA آنرز اسلامک تاریخ کی ڈگری حاصل کی۔ 1957 عیسوی 1958 عیسوی میں جہاں مسلم دنیا اور دیگر غیر مسلم برادری کے درمیان میں دوری کو ختم کرنے اور لوگوں کی معیار زندگی کو بہتر بنانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔
جہاں جنوبی ایشیا اور مشرقی افریقہ میں نسلی طور پر کشیدہ ماحول عروج پر تھی۔ جب یوگانڈا میں صدر ایدی آمین کی حکومت نے فرمان جاری کیا، جنوبی ایشیا کے باشندوں اور نظاری اسماعیلی کو 90 دن کے اندر اس ملک چھوڑنے کی مہلت دی۔ اس وقت شہزادہ کریم آغا خان نے کینیڈی وزیر اعظم پیئر ٹروڈیو سے ان تمام خاندانوں کو کینیڈا میں آباد کاری کی درخواست دی۔ اسے وزیر اعظم نے قبول کر کے اپنے ملک کے دروازے کھولنے پر اتفاق کیا۔ آج کینیڈا دنیا کے سب سے تیز ترقی یافتہ ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے اپنی طرح قدر خدمات اور کوششیں تیز کر دی اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی بنیاد رکھی، جو دنیا کی تقریباً 35 ملکوں میں غربت اور انسانی زندگی کا معیار بہتر بنانے میں تقریباً 80,000 ورکر AKDN کے مختلف اداروں کے ساتھ منسلک ہے، جس میں آغا خان فاؤنڈیشن، آغا خان ہیلتھ سروس، آغا خان پلاننگ اینڈ بلڈنگ سروس، آغا خان اکنامک سروس، آغا خان ایجنسی اور مائکرو فائنانس کے علاوہ فوکس FOCU قابل ذکر ہے، جس کی براہ راست وہ خود نگرانی کرتے تھے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان اور چترال کی ترقی میں شہزادہ آغا خان نے نمایاں کردار ادا کیا۔ سنہ 1960 میں جب پہلی دفعہ وہ گلگت بلتستان حنزہ میں آئے تو انہوں نے خود وہاں کے لوگوں کی حالات زندگی دیکھ کر کافی مایوسی اور پریشانی کا اظہار کیا، اور سنہ 1980 میں آغا خان فاؤنڈیشن نے گلگت بلتستان میں آغا خان رول سپورٹ پروگرام، آغا خان ہیلتھ سروس اور دیگر فلاحی اداروں کی بنیاد رکھی۔ نے اس علاقے کی ترقی میں اہم کردار نبھایا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل الناصر وائس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔